بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اللہ ہے جس نے اپنے حضور نبی کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا، ایک ہدایت دے کر و دین الحق اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو، اس ہدایت کو، اس نظام زندگی کو سارے ادیان پر، سارے باطل دینوں پر، سارے نظاموں پر غالب کر دے۔ اور ولو کرہ المشرکون، اور اس میں جو کافر لوگ ہیں، جو مشرک لوگ ہیں، جو اس نظام کے مخالف لوگ ہیں، وہ کتنا بھی برا کیوں نہ منائیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرض، آپ کی ڈیوٹی، آپ پر آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس نظام کو جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرما کے بھیجا ہے، اس کو تمام باطل ادیان پر غالب کر دیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک بڑا واضح اور کیٹیگوریکل میسج دیا ہے، اور وہ میسج یہ ہے کہ انسان کی فلاح کا، انسان کی بہتری کا، انسان کی کامیابی کا اور انسان کے لیے آسان زندگی بنانے والا سب سے زیادہ اور سب سے مؤثر اور سب سے اچھا جو نظام زندگی ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اور جب تک معاشرے کے اوپر وہ نظام زندگی غالب نہیں ہوگا اور معاشرہ اور انسانیت اس نظام کے اندر آ کر اس نظام کے تحت اپنی زندگیاں بسر نہیں کریں گے، اس وقت تک انسانیت خسارے میں رہے گی، انسانیت کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی، انسانیت کبھی بھی اچھے طریقے پر، اچھے رستے پر نہیں چل سکتی۔ تو یہ بات ہمیں بینگ اے مسلم اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت تک ہم جتنے دل چاہے سسٹم آزما لیں، جتنے دل چاہے نظام آزما لیں، جتنا دل چاہے ادھر ادھر بھاگتے پھریں، ہمیں کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی، ہمیں کہیں بھی فلاح نہیں ملے گی، ہمیں کہیں بھی کامیابی نہیں ملے گی، ہمیں کہیں بھی کامرانی نہیں ملے گی، ہمیں کہیں بھی زندگی کا سکون نہیں ملے گا۔ اگر ملے گا تو وہ صرف اور صرف قرآن و سنت کے دیے ہوئے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کے اندر ملے گا۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام زندگی کو مدینہ شریف میں نازل فرما رہے تھے، نافذ فرما رہے تھے، تو اس آپ کی آمد سے پہلے انسانیت سسک رہی تھی، انسانیت بدترین غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانیت کو آزادی کی زندگی دی، انسانیت کو اس کا حق دیا، ہر شخص کو اس کا حق دیا، انصاف دیا، معاشرے کے اندر جو تفریق تھی اس کو ختم کر دیا، اونچ اور نیچ کی تفریق کو ختم کیا، ساری انسانیت کو برابر سطح پر لا کر کھڑا کیا۔ اسی کو آزادی کہتے ہیں۔ ہر کسی کے فرائض اور حقوق کا تعین کر دیا، والدین کے حقوق کا، اولاد کے حقوق کا، حکمرانوں کے حقوق کا، عوام کے حقوق کا سارا تعین کر دیا۔ اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اس طرح کا زبردست نظام معاشرے کے اوپر نافذ ہوا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت وہ بھی آیا جب فرمایا کہ اگر چوری کرنے والی میری صاحبزادی بھی ہوگی، معاذ اللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اگر میری صاحبزادی بھی ہوگی تو ہاتھ کاٹنے کی سزا اس کو بھی دی جائے گی۔ اور پھر وہ بھی زمانہ آیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، کائنات نے دیکھا، سارے انسانوں نے دیکھا کہ رات اور دن کے وقت ایک اکیلی عورت سفر کر رہی ہے اور ہاتھوں پر سونا اچھالتے جا رہی ہے، اور کسی کے اندر جرت نہیں ہوتی کہ وہ آگے بڑھ کر
اس سے اس کا مال چھین لے یا اس کی عزت پر حملہ کر دے۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اور آپ کا فرمان بڑا مشہور، ہر کسی کو یاد ہے اور ازبر ہے، اور ہر کسی کو پتہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر فرات کے کنارے بکری کا یا اونٹ کا بچہ بھی بھوک سے مر گیا تو قیامت والے دن عمر فاروق سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ یہ وہ نظام زندگی ہے، یہ وہ عدل و انصاف ہے، یہ وہ معاشرتی مساوات ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور پاکستان بھی اسی کام کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کر، 20 لاکھ لوگوں کی قربانی دے کر، گھر بار کی قربانی دے کر، وطن کی قربانی دے کر، زمینوں کی قربانی دے کر، کاروباروں کی قربانی دے کر، جائیداد کی قربانی دے کر، ہر چیز کی قربانی دے کر جو وطن پاکستان حاصل کیا، اس کا بھی ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی مطلب تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یعنی پاکستان کے اندر ہمارے آباء و اجداد یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو ماڈل اسلامی فلاحی ریاست بنائیں۔ تو یہ جو سارا بہت بڑی قربانی دی گئی، اور ایک بے شمار لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر پاکستان میں آ کر آباد ہوئے، صرف کسی اور غرض کی خاطر نہیں، بلکہ صرف ایک ہی مطلب تھا، ایک ہی غرض تھی، ایک ہی چاہت تھی، ایک ہی مقصد تھا سارا کچھ قربان کرنے کا، کہ پاکستان جائیں گے، وہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا نظام نافذ ہوگا، ہر کسی کو عدل اور انصاف ملے گا، ہر کسی کو اس کے حقوق ملیں گے، ہر کوئی اپنے فرائض کو ادا کرے گا۔ لیکن بدقسمتی سے جب پاکستان بن گیا تو پاکستان بننے کے فوراً بعد ان لوگوں کے ہاتھوں میں پاکستان آ گیا جو پاکستان بنانے میں جن کا کوئی کردار نہیں تھا، جن کا کوئی حصہ نہیں تھا، جن کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھی، بلکہ پاکستان بنانے میں جو اہم ترین رول ادا کیا وہ متوسط طبقے نے کیا۔ جب پاکستان بن گیا تو وہی جاگیردار، وہ سرمایہ دار، وہ وڈیرے جو پاکستان کے مخالف تھے، جو پاکستان کو بنانا ہی نہیں چاہتے تھے، اور وہ مولوی جو یہ کہتے تھے کہ اگر پاکستان کی پے بھی بن گئی تو ہم جواب دہ ہوں گے، اور وہ بھی جو یہ کہتے رہے کہ ہم اس کفر میں شامل نہیں تھے، وہ سارے کے سارے پاکستان کے اقتدار میں آ گئے۔ اب ان سب کے جن کا مقصد ہی یہ نہیں تھا، جن کا مقصد ہی آزادی نہیں تھا، جن کا مقصد ہی صرف اپنی جاگیرداریں اور اپنی سرمایہ داریاں اور اپنے بزنس امپائر اور کاروبار کو قائم کرنا تھا، وہ جب اقتدار میں آ گئے تو انہوں نے پاکستان کی عوام کے اس مقصد کو، اور جس لیے پاکستان بنا، اس مقصد کی طرف ایک آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ ایک طرف ہم نے انگریز سے غلامی حاصل کی، اور دوسری طرف جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور وڈیروں اور فوجی ڈکٹیٹرز کی غلامی ہمارے مقدر میں لکھی گئی۔ اب ایک نعرہ لگایا جا رہا ہے حقیقی آزادی کا، کہ ہم پاکستان کے اندر حقیقی آزادی چاہتے ہیں۔ حقیقی آزادی کیا ہے؟ حقیقی آزادی اصل میں وہی ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے، نظام مصطفیٰ ہے، مصطفی انقلاب ہے۔ اس کے بغیر کبھی بھی انسانیت کو حقیقی آزادی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اس نظام کو لاؤں گا تو، اور خود اس نظام کا ماہر نہیں ہے، خود اس نظام کا ایکسپرٹ نہیں ہے، خود اس کے پاس ایسے انٹیلیکچوئلز نہیں ہیں، ایسے ماہرین نہیں ہیں جو اس نظام کو آج موجودہ زمانے کی وقت کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے نافذ کر سکے، تو پھر اس کا نعرہ بھی بدنیتی پر مبنی ہے۔ وہ جانتا بھی ہے کہ میں کام یہ نہیں کر سکتا، اور اگر پھر اس کے باوجود وہ یہ نعرہ لگا رہا ہے تو اس کا نعرہ، اس کا جو سارا کچھ کرنا ہے، سٹرگل ہے، حقیقی آزادی کا نعرہ ہے، وہ بدنیتی پر مبنی ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال وہی ہے کہ جیسے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور، آپ سے پہلے آپ کے جو پیش رو خلفاء تھے، سیدنا عثمان غنی تھے، سیدنا فاروق اعظم تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے زمانے میں اسلام بہت پھیلا اور ہر طرف امن اور سکون تھا،
آپ کا وقت آیا تو ہر طرف اسلام پھیلنا تو پھیلتا بھی رہا، لیکن لڑائیں اور جھگڑے اور فسادات پوری سلطنت کے اندر پھیل گئے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کا مشیر تھا اور میرے مشیر آپ لوگ ہیں۔ یعنی اگر قیادت کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، قیادت کتنی بھی لائل کیوں نہ ہو، کتنی بھی ریلائبل کیوں نہ ہو، اگر اس کے مشیر ایسے ہوں جو خود نہیں چاہتے، جو خود اس آزادی کے خلاف ہیں جس آزادی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، خود اس آزادی کے پروردہ نہیں ہیں جس آزادی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، خود وہ انہی حاکموں کے، انہی لوگوں کے آگے رشتہ دار ہیں، انہی کے تعلق والے ہیں جو ہمیشہ سے 70 سال سے 75 سال سے پاکستان پر اقتدار میں رہے ہیں، اور پاکستان کی عوام کو جنہوں نے بدترین غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رکھا ہے، اگر وہی لوگ کسی شخص کے آج مشیر ہیں، کسی شخص کے آج ساتھی ہیں، تو وہ کسی صورت بھی پاکستان کے اندر حقیقی آزادی اور وہ مستفوی انقلاب اور وہ مستفوی نظام نہیں دے سکتا۔ مستفوی نظام دینے کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام کو دینے کے لیے ماہر شخصیت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر بندہ خود ماہر نہیں ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی موٹر سائیکل مکینک ہو اور وہ کہے کہ میں آپ کا جہاز خراب ہو گیا تو وہ میں ٹھیک کر دوں گا، تو وہ ٹھیک کیا کرے گا؟ خاک کرے گا، وہ اس جہاز کی تباہی پھیلا دے گا، تباہی لا دے گا اس جہاز کی، اور اس کو بالکل کسی کام نہیں چھوڑے گا، کام کا نہیں چھوڑے گا۔ تو بالکل یہ مثال اسی طرح ہے کہ اگر کوئی ایک شخص، ایسا شخص جو دین کا ماہر نہیں ہے، جو دینی تعلیمات سے واقف نہیں ہے، جو اتھارٹی نہیں ہے، جو جانتا نہیں ہے، جو ایکسپرٹ نہیں ہے، وہ اگر ریاست مدینہ کا نام لے اور ریاست مدینہ کے کانسیپٹ کو ہی نہ جانتا ہو، وہ حقیقی آزادی کا نام لے اور حقیقی آزادی کے کانسیپٹ کو ہی نہ جانتا ہو، تو پھر وہ جو حشر کرے گا حقیقی آزادی کا، بالکل اسی طرح کرے گا جیسے بھٹو نے نعرہ عوام کی خدمت کا، روٹی کپڑا اور مکان کا لگایا اور آج تک کسی کو نہ مل سکا۔ ضیاء الحق نے اسلام کے نفاذ کا لگایا، آج تک اسلام در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ نواز شریف نے اسلام کا نام بدنام کیا اور اپنی تجوریاں بڑھ کر جاتا رہا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قوم ایک دفعہ پھر وہی دھوکہ کھا رہی ہو جو اس کو پہلے دیا گیا۔ ہمیں سنبھلنا ہے اور حقیقی قیادت کو پہچاننا ہے کہ کون ایسی شخصیت ہے جو وہ اس نعرے کو پورا کر سکتی ہے، جو اس نعرے کے متعلق جانتی ہے، جو ریاست مدینہ کے صحیح کنسیپٹ کو جانتی ہے، جو آج کی ضروریات کے مطابق اسلام کو، اسلامی نظام کو من و ان اچھے اور خوبصورت انداز کے ساتھ نافذ کر سکتی ہے، جو حقیقی معنوں میں حقیقی آزادی کا مطلب جانتی ہے اور حقیقی آزادی دلوانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہمیں اس قیادت کو، اس لیڈرشپ کو لینا ہوگا، اور اس کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ بھی سرمایہ دار نہیں ہے، وڈیرے نہیں ہے، ڈکٹیٹر، فوجی ڈکٹیٹروں کے ریلیٹیوز اور رشتہ دار نہیں ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں، ایسی قیادت کو پہچاننا ہوگا، اور اس قیادت سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ اگر اس کو قیادت مل جائے، اگر اس کو موقع مل جائے، تو وہ پاکستان کو ایک صحیح اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور بنا سکتا ہے۔ ہمیں رک کر ٹھہرنا ہوگا اور ٹھہر کر اس قیادت کی پہچان کرنا ہوگی اور اس قیادت تک پہنچنا ہوگا، اور اس قیادت کو پاکستان کی قیادت سونپنا ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنی منزل کو پہنچے اور پاکستان حقیقی آزادی کو پالے اور پاکستان حقیقی آزادی کی طرف بڑھے، اللہ رب العزت ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے اور ہمیں وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے والی قیادت دے، نیک اور صالح قیادت دے، متقی اور پرہیزگار قیادت دے، اور خوف خدا رکھنے والی قیادت دے۔ والصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔